بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ آج دنیا ایک نفسا نفسی کے دور میں پڑی ہے اور دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کیسے اس دنیا کو فکس کیا جائے، نظام کو درست کیا جائے۔ یہ سمجھ سے باہر ہے انسان کے۔ کیوں کہ اللہ کے طریقے چھوڑ دیے ہم نے، اللہ کے حکم چھوڑ دیے۔ اللہ نے جس طرح ہم کو بتایا قرآن میں، اس سے پہلے کتابوں میں، بالکل ان کو ہم نے اگنور کر دیا ہے، بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا ہے۔ انسان کی جو سوچ ہے ٹیکنالوجی پہ، اس پہ فوکس کر رہی ہے، لیکن اس کو ٹیکنالوجی دینے والے پہ فوکس نہیں ہے، دینے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ انسانوں کو اگر اپنے اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کے راستے پہ آنا پڑے گا، اللہ کے کام پہ آنا پڑے گا، اللہ کے نام پہ آنا پڑے گا، اللہ کی گریٹنس پہ آنا پڑے گا، اللہ کی روحانیت پہ آنا پڑے گا، اللہ کی کرامات پہ آنا پڑے گا، اللہ کے معجزات پہ آنا پڑے گا، اللہ کے ہر کام کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا، اس میں کیوں چنا نہیں ہے، کہ کیا ہوا تھا، وقت کیا تھا۔ آج دنیا یہی تو فساد میں پڑ گئی ہے کہ کہتی ہے کہ نہیں جی اللہ نے یہ کیا تھا، اس زمانے میں یہ تھا وہ تھا، اس وقت جہاز نہیں تھے، اس وقت اونٹ تھے۔ آج دیکھیں جہازوں کا کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آ نہیں سکتے، ویدر خراب ہے جی، سنو پڑ گئی جی، آئس پڑ گئی جی، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا ہے۔ اونٹوں کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ یہ بارش ہو گئی ہے یا طوفان ہو گیا، وہ اللہ نے بنائی ہے اسی طرح تھے کہ وہ چلتے رہتے تھے 24 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے، وہ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی صلاحیت پیدا کی۔ آج جہاز کو ایک چھوٹی سی چڑی یا کوئی پرندہ اس کو بھی اس کے ساتھ لگتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ٹیکنالوجی کس نے دی، کس سے حاصل کی، یہ ہم نہیں سوچتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے جہاز بنا دیا، فلاں بندے نے لائٹ بنا دی، بلب بنا دیا، یہ کر دیا۔ اس کے پیچھے نہیں ہے کہ وہ کہاں سے اس نے لایا، بلب کا مٹیریل کہاں سے لایا، لوہا کہاں سے لایا۔ وہ جہاز بنانے کے لیے سب سے پہلے لوہا چاہیے، اس کی باڈی کے لیے، وہ کہاں سے آیا؟ وہ اللہ سے آیا۔ اللہ نے قرآن میں بولا کہ یہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کو اچھائی کے لیے استعمال کریں، اپنے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ ہم بھول جاتے ہیں، بس اتنے خود غرض ہے، اپنا کام نکالا اور ہم بھول گئے، دینے والے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو آج اسی طرح ہے جس طرح کوئی کسی سے آپ ادھار لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں تو کل اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو چھپتے پھراتے ہیں کہ کہیں پیسے نہ مانگ لیں۔ بھائی اللہ ہم سے کچھ چیز نہیں مانگتا کہ مجھے یہ لو واپس دو، مجھے یہ چیز واپس کر دو، مجھے کھانا واپس کر دو جو پیٹ میں تمہارا واپس کر دو، نہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میری ورشپ کرو، ورشپ می۔ اللہ only asks us, demanding us to worship him the way how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us and show us۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ورشپ کھڑے ہو کے کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے، نمازی۔ کوئی لوگ آج کل کہتے ہیں کہ عجیب فساد کا دور ہے، اور ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز اللہ سے مانگنے کا نام ہے اور میں لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہوں۔ ہٹا کٹا بندہ ہے، ینگ ہے، تو اس کو لیٹ کے پڑھنے کی کیا توق پڑی ہے؟ جس طرح ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کس طرح رکوع میں جانا، کس طرح سجود ہے، کیا ہے، قیام کیا ہے، یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے جب کرتے ہیں تو اللہ ہماری سنتا ہے، ہمیں اس کا ریوارڈ دیتا ہے۔ تو
لوگ کہتے ہیں بھائی ضروری ہے 5 وقت پڑھنے کی، اوپر نیچے ہونے کی؟ مذاقیں کرتے ہیں آج دین کے ساتھ، داڑھیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ داڑھی کس کی سنت ہے، کس نے رکھی تھی؟ سارے نبیوں نے رکھی کہ کوئی نبی کا کوئی بتا دے کہ کسی اس کی کلین شیو تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کرا دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مسواک نہیں، مسواک کرنی ہے، ٹوتھ پیسٹ مشین والا مل گیا جی، ایزی مل گیا، ٹھیک ہے اس سے کریں آپ کو ریوارڈ جو ملے گا مسواک میں ملے گا، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمارے نبی نے کیا یہ کام۔ جو ہمارا نبی کرے گا اس کا ہمیں ایوارڈ ملے گا اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کی بھلائی ہے، اس کی ہر چیز میں، ان کی ہر طریقے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بھائیو یہ ہم کب سیکھیں گے؟ ہم کب؟ جب موت یہاں تک آ جائے گی اس وقت تو ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت تو اللہ کہے گا میں نے 50 60 70 80 سال آپ کو دیے اور بار بار موقع دیے، آپ مرتے مرتے بچتے رہے، میں وہ آپ کو بچاتا رہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ فلانا ڈاکٹر نے بچا دیا، فلانا یہ اسپیشلسٹ تھا، وہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ یہ اللہ نے ہمیں بچانا تھا بھائیو۔ اللہ نے جب بچانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، کوئی طریقہ نکال دیتا ہے کہ اس کے تھرو، یہ دعائی کے تھرو جی۔ دعائی میں کیا ہے؟ اللہ کی اگر شفا نہیں ہے تو دعائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آٹا ہے سارا۔ خاص کر کے ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں جو دوائیاں ہوتی ہیں، ٹیبلٹس ہوتی ہیں، وہ آٹا پر ہوتا ہے، لیکن لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہ جی میں ٹھیک ہو گیا جی، ڈاکٹر شواق صاحب سے ٹھیک ہو گیا ہوں، ڈاکٹر جیلانی سے ٹھیک ہو گیا ہوں، فلان ڈاکٹر سے ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ہمیں ٹھیک کیا ہے۔ جب بھی آپ دعائی لیں، اللہ کا نام لیں، وہ شفا آپ کی بن جائے گی۔ آپ اللہ کو اگنور کریں گے، وہی دعائی آپ کی عذاب بن جائے گی، ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ جی ڈاکٹر کے پاس دوڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر کے بغیر آپ اللہ پہ اگر یقین ہے نا، تھوڑی سی بھی ایسی کوئی لے لے گی جی چینی، مثال کے طور پر چینی کہتے ہیں کہ میں چینی کھاتا ہوں، یہ مجھے اچھی لگتی ہے جی، اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دے۔ اللہ شفا ڈالنے والا ہے، چینی کی کیا مجال ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو وہ گئے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ مجھے دعائی بتائے کیونکہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جاؤ اس درخت سے پتہ لے کے کھاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ گئے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ دوبارہ وہی تکلیف ہوئی تو گئے وہاں، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہے اور اس سے زیادہ ان کی بیماری بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پہلے وہ آپ نے جو دعائی بتائی تھی اس سے میں ٹھیک ہو گیا تھا، جو آپ نے پتہ بتایا تھا درخت کا، تو اب مجھے تو اور زیادہ خرابی ہوگی مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مجھ سے تم نے پوچھا ہے، تم ایسے ہی چلے گئے کہ جی اس میں درخت میں کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص پیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو پیر بھی کہتے ہیں نا کہ میں ٹھیک کر دوں گا، وہ کر دوں گا، سب جیلی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے بغیر۔ یہ ہے کہ کوئی اچھا کوئی بزرگ بندہ ہے، پیر ہے، جو بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ، لیکن شریعت کا وہ پابند ہے اور عبادت گزار ہے اور اللہ سے ریکویسٹ کرے تو اللہ اس کی مان لیتا ہے۔ جو بھی آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، آپ بھی پیر بن سکتے ہیں اللہ کے قریب آنے سے۔ یہ نہیں کہ نام کا پیر ہو گیا جی، چرس پیر ہے اور کہتا ہے میں پیر ہوں، اس طرح کی پیری نہیں ہوتی۔ پیری ہوتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح پیری ہوتی ہے، پیری ہوتی ہے پیر مہر علی شاہ کی طرح ہوتی ہے کہ انہوں نے دین کے لیے کمپرومائز کیا ہے۔ پیری یہ ان کو کہتے ہیں جو دنیا سے بھی چلے گئے لیکن زندہ ہیں، اب لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن ان میں بھی کوئی ایسے جج جائز جو ہوتے ہیں جو سجدہ کر جاتے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ کسی انسان کے لیے نہیں، یا کسی کے لیے بکرا ذبح کر دینا، گائے ذبح کر دینی کہ جی یہ وہ شاہ صاحب کی ہے، یہ مولانا صاحب کی ہے، یہ ہے نو، صرف اللہ کے لیے۔ تو بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانے، ہم اپنے نبی کو پہچانے، نبی کے کام اپنائیں، نبی کے کام کر کے خوش ہوں اور ان کے طریقے اپنائیں، ان کی طرح کپڑے پہنیں، ان کی طرح سر پہ کچھ نہ کچھ رکھیں،
ٹوپی رکھے، ماما رکھے، ہر چیز رکھے، یہ کہیں کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں یہ لوگ کہیں گے او جی زبردست بندہ جی، او بڑا اچھا لگ رہا ہے جی، یہ ہے نہ اللہ کی رضا، اللہ کے لیے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اسی سے اللہ آپ کو پہچانیں گے. یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کی شکل صورت اچھی تھی، وہ کالا تھا یا پیلا تھا یا گورا تھا، جو بھی ہے ڈزنٹ میٹر. اللہ آپ کو سکسیس کریں گے، کامیاب کریں گے آپ کے تقوی کی وجہ سے. آپ کتنے قریب ہیں. صبح آپ اٹھتے ہیں نماز کے لیے، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، دوسری نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اچھی بھلائی کرتے ہیں. جب اب دیکھیں کہ دین کا جو بھی کام کر رہا ہے، مسجد کا کر رہا ہے، کوئی مدرسے کا کر رہا ہے، اس کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کی خاطر دے رہے ہیں. اس میں نہیں کہ میں یہ لیڈر بن جاؤں گا، وہ کر دوں گا اور قبضہ کروں گا مسجدوں پہ. نہیں، اللہ کا خادم بن کے کام کرنا ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. پھر اللہ کامیابی دے گی. اللہ پہ چھوڑ دینا، کسی سے کچھ کریڈٹ نہیں لینا، کسی سے، دنیا سے نہیں. دنیا کی شر سے، انسانوں کی شر سے، مخلوق کی شر سے اللہ ہمیں بچائے. آمین.